الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت ذوق کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. اللہ عزت کی حمد و ثنا، محبوب کائنات، فخر کائنات، باعث تخلیق کائنات، آمنہ بلال، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس اطہر پر حضر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب لم یزل جل علا ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرد فراز کرنا. آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے مکۃ المکرمہ کی فضیلت. مقدس ایام ہے، اہل ایمان جن کو اللہ نے استطاعت بھی دی ہے، توفیق بھی دی. دو چیزیں ہیں، استطاعت اور توفیق. چونکہ کوئی بھی نیکی تب ہوتی ہے جب اللہ استطاعت کے ساتھ ساتھ نیکی کی توفیق بھی دے. اللہ نے جنہیں استطاعت بھی دی ہے اور توفیق بھی دی ہے وہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا سے مسلمان لاکھوں روپے لگا کر کہاں جا رہے ہیں؟ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے. تو مکۃ المکرمہ کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے، جتنی تعداد میں مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں جاتے، دنیا میں کہیں بھی نہیں جاتے. تو اہل ایمان کا، مسلمانوں کا حرمین شریفین کی زیارت کے لیے سفر کرنا، پھر جو ایک مرتبہ چلا جاتا ہے دل کرتا ہے پھر بار بار جایا جائے، پھر بار بار جایا جائے. تو یہ ان کی فضیلت کی بات کا. تو مکۃ المکرمہ یہ اللہ کا مقدس شہر ہے، مقدس شہر ہے. اللہ نے اسے احساس بھی دیا ہے، اس شہر کو برکتیں بھی دی ہیں، اور شہر مکہ کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا بھی ہے، رحمت سے نوازا بھی. شہر مکہ کی فضیلت سب سے بڑی تو یہی ہے کہ شہر مکہ کو بسانے والا اللہ کا نبی تھا. شہر مکہ کو سب سے پہلے
جس عظیم شخصیت نے بسایا اللہ کا نبی تھا، جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی زوجہ اماں جی حاجرہ کو، حضرت اسماعیل ننھے معصوم بچے کو اس سرزمین مکہ میں چھوڑ کے آئے، وہاں آبادی نہیں تھی، وہاں رہائش نہیں تھی، دور دراز تک آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو اس مکہ المکرمہ کے سب سے پہلے جو رہائشی ہیں، مقیم ہیں، وہ دو شخصیتیں ہیں، ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے۔ ماں کا نام حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی کی بیوی بھی ہے، اللہ کے نبی کی ماں بھی ہے، شوہر بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے۔ دوسری عظیم شخصیت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو مکہ المکرمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مکہ کو بسانے والا اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی، یہ مکہ کو اعزاز حاصل ہے۔ کوئی شہر بناتا ہے، کوئی شہر بناتا ہے، نمبردار وہ شہر بناتا ہے، وقت گورنر آباد کرتا ہے، مکہ المکرمہ کو اللہ کے نبی نے آباد کیا، اللہ کے نبی نے آباد۔ اور مکہ المکرمہ کی یہ فضیلت ہے کہ شہر مکہ میں سب سے پہلے بیت اللہ اللہ نے تعمیر فرمایا، کن کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ پوری وہ زمین اللہ کی ہے، تمام ملک اللہ کے ہیں، جتنے بھی حاکم ہیں وقتی ہیں، اصل جو بادشاہی ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ بنانے کا جب فیصلہ کیا، پورے اس زمین میں سے جس زمین کا انتخاب کیا وہ زمین کس کی ہے؟ مکہ المکرمہ کی۔ بیت اللہ کہاں پہ ہے؟ مکہ المکرمہ پہ ہے۔ کہ اللہ کا اس شہر میں اپنا گھر بنانا، فرشتوں سے بنوانا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا بنانا، اس شہر مکہ کی فضیلت ہے، شہر مکہ کی یہ فضیلت ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا، اس جگہ پہ کیا، مکہ المکرمہ میں کیا۔ اس کے بعد پھر ہم سب کے بابا حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ یہ مکہ المکرمہ کی فضیلت ہے کہ ہم سب کے بابا اور نبی اول حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، یہ بھی مکہ المکرمہ کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر بیت اللہ کو تعمیر کیا، مختلف اور اقوام نے بھی تعمیر کیا۔ تو مکہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر اللہ کے نبیوں نے کی ہے، بیت اللہ کی تعمیر اللہ کے نبیوں نے کی ہے۔ ہمارے ہاں تعمیر ہوتی ہے، مستری کرتا ہے، عام مزدور کرتا ہے، انجینئر کرتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر اپنے نبیوں سے کرائی، ان سے کرائی ہے، اپنے نبیوں سے کرائی ہے۔ تو یہ مکہ المکرمہ کو اعزاز حاصل ہے کہ یہاں اللہ کا گھر بیت اللہ بھی ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر انبیاء کرام نے کی، انبیاء کرام نے کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کر دیا نا، اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز دو، کیا کرو؟ آواز دو، تاکہ لوگ آئیں اور بیت اللہ کا طواف کریں، اعتکاف کریں، حج کریں، عمرہ کریں۔ آج کی یاد میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اور اس چلی جائے گی، دنیا تو بہت وسیع ہے۔ فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، اور قیامت تک آنے والی روحوں تک تیری آواز کو پہنچانا یہ میرے
خدا کا کام ہے، یہ میرا کام ہے، اللہ کا کام ہے، یہ تیرے خدا کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نزادی لوگوں میں بیت اللہ، اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے، اب تم آؤ اس گھر کا طواف کرو، اس گھر کا اعتکاف کرو، حج اور عمرہ کرو۔ رب لم یزل نے آواز قیامت تک آنے والی روح تک پہنچا دیا، جس نے جتنی بار لبیک کہا اللہ اسے اتنی بار زیارت بیت اللہ جو ہے وہ نصیب فرما دے، زیارت بیت اللہ نصیب فرما دے۔ تو مکہ المکرمہ کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ میں ہے۔ مسلمان دنیا کے جس سمت میں ہوں، جس جگہ میں ہوں، ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ منہ طرف خانہ کعبہ شریف، ارجل پہ لگا کے عبادت بنائے، ہیرے جواہرات لگا لے، سونا لگا لے، اگر ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہو۔ نماز کی سمت ایک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بیت اللہ ہے، اللہ نے اجازت دیا ہے بیت اللہ۔ بیت اللہ کہا ہے مکہ المکرمہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ شہر مکہ کو امن و بنا، اور شہر مکہ میں رہنے والوں کو امن عطا فرما دے۔ یا اللہ شہر مکہ کو پھلوں سے بھر دے۔ آج پورے دنیا کے جتنے پھل ہیں اس ملک ملے نہ ملے، بیت اللہ کا طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، شہر مکہ میں جانے والوں کو پھل مل جاتے ہیں۔ ایسے پھل ہیں جو وہاں پیدا ہی نہیں ہوتے، وہاں پیدا ہی نہیں ہوتے، لیکن وہ پھل وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا ہے، اللہ کے نبی کی یہ دعا ہے۔ مکہ المکرمہ کو اجازت حاصل ہے، وہاں کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ مکہ المکرمہ کو اجازت حاصل ہے۔ تو بیت اللہ عام گھر نہیں ہے، ہم عام مسجد میں نماز ادا کریں، کتنا نماز ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے 27 نماز کے ساتھ 27 کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم مسجد اقصی میں نماز ادا کریں 25,000 نمازوں کا ثواب، کتنا ہے؟ 25,000۔ اگر ہم وہی نماز ادا کریں مدینہ الرسول مسجد نبوی شریف میں، کتنا ثواب ہے؟ 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اگر ہم مکہ المکرمہ جائے بیت اللہ میں نماز ادا کریں، اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ نماز کتنی ادا کی ہے؟ ایک، ثواب 1,00,000۔ یہ مکہ المکرمہ کی فضیلت ہے۔ اللہ نے شہر کو اعزاز دیا ہے اپنے گھر کی نسبت کی وجہ سے، اعزاز حاصل 1,00,000 نماز کا ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کر کے آ جاتا ہے نا، پھر دل کرتا ہے اللہ دوبارہ لے کے جائے، اللہ دوبارہ لے کے جائے۔ جتنی تعداد میں مسلمان بیت اللہ کا طواف، اعتکاف، حج کے لیے جاتے ہیں، کسی اور ملک میں نہیں جاتے، یہ بھی شہر مکہ کا احساس ہے۔ اللہ تو ہم بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، شہر مکہ کا اعزاز ہے۔ وہ آب زمزم بھی ہے، آب زمزم ہے، دنیا کا سب سے مقدس پانی ہے، مقدس پانی۔ عام پانی کو ہم بوتل میں رکھ دیں، چند دن کے بعد بدبو آئے گی، آب زمزم خالص ہو، اس کے اندر عام پانی مکس نہ کیا ہو، خالص پانی رکھ دے، سال کے بعد کھولیں گے ویسا رہے۔ اللہ نے احساس کیا آب زمزم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی ایڑیوں کا صدقہ ہے، اللہ کے نبی کی ایڑیوں کا صدقہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں نہ مارتے تو آب زمزم کہاں ملے؟ آب زمزم میں شفا ہے، آب زمزم میں شفا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی ایڑیوں سے پانی نکلا ہے۔ اور جس چیز کو نسبت اللہ کی نبی سے ہو جاتی ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔
مکہ المکرمہ میں پانی کے کنویں اور بھی ہیں، چشمے اور بھی ہیں، لیکن جو اعزاز، جو مقام، مرتبہ آب زمزم کو ہے کسی اور پانی کو نہیں ہے۔ تو آب زمزم کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ میں ہے، یہ بھی اعزاز حاصل۔ اللہ صفا المروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ کہاں ہے؟ یہ بھی مکہ المکرمہ میں ہے، جہاں دوڑنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے حسوس کو ہم سیر کرنے جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ہاں فریشنس ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، لیکن ثواب نہیں ملتا۔ صفا مروہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں دوڑ لگانے کا، چکر لگانے کا بھی ثواب ہے۔ وہ جگہ کہاں ہے؟ وہ مکہ المکرمہ میں۔ یہ اعزاز بھی مکہ المکرمہ کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ میدان الفات میں ٹھہرنا رکنا بھی ثواب ہے، میدان الفات میں رکنا بھی ثواب ہے۔ ہم کسی کے گھر چلے جائیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں، وہاں جا کے ہم ٹھہریں، سکون کی نیند تو آئے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے میدان الفات میں جانے کا ثواب رکھ دیا ہے، وہاں رہنے کا بھی ثواب رکھ دیا ہے۔ یہ اعزاز بھی مکہ المکرمہ کو حاصل ہے۔ مکہ المکرمہ میں مینا بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے۔ اللہ نے ان مقامات کو مقدس قرار دے دیا ہے۔ فرمایا حاجیوں، جب تک ان مقامات پہ نہیں جاؤ گے تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ یہ بھی مکہ المکرمہ کو اعزاز حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب اعزازات کس کو حاصل ہے؟ شہر مکہ کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سب سے جو بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ اللہ کس شہر کی قسم کھا رہا ہے؟ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ نے دنیا کے کسی اور شہر کی قسم نہیں کھائی، شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ یہ بھی مکہ المکرمہ کا اعزاز ہے۔ اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب مجھے قسم اس وجہ سے ہے کہ آپ شہر مکہ میں رہتے ہیں، آپ شہر مکہ میں رہتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کا آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کا آخری پیغمبر اس شہر میں پیدا کیا ہے، مکہ المکرمہ میں پیدا کیا ہے۔ یہ شہر مکہ کو اعزاز حاصل ہے۔ اللہ کے محبوب نے بچپن مکہ میں گزارا، جوانی مکہ میں گزاری، 50 سال تک مکہ کی گلی کوچوں میں چلتے رہے۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے کیونکہ آپ شہر مکہ میں رہتے ہیں، اسے نسبت رسول حاصل ہے۔ تو مکہ المکرمہ کے سب اعزازات اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جب مکہ سے جانے لگے، بیت اللہ کو دیکھا، بیت اللہ کو دیکھا، فرمایا بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تیرے ساتھ بچپن کی یادیں وابستہ ہیں، جوانی کی یادیں وابستہ ہیں، شہر مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، میرے آباء و اجداد یہاں رہے، میرا باپ یہاں رہا، میں یہاں پیدا ہوا، لیکن اہل مکہ نے مجھے چھوڑنے پر مجبور کر دیا، میں تجھے خوشی سے نہیں غم کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا۔ اللہ کے محبوب اس قدر پیار فرماتے شہر مکہ سے، اللہ غم کے ساتھ، بوجھ دل کے ساتھ، اے مکہ، اے بیت اللہ تجھے چھوڑ کے جا رہا۔ اللہ کا محبوب فرماتے ہیں مکہ المکرمہ عظیم شہر ہے، جب دجال آئے گا، یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، فرمایا پوری دنیا کے شہروں کو برباد کرے گی، حملے کرے گی، لیکن اللہ 2 شہروں کو محفوظ فرمائے گا، ایک فرمایا مکہ المکرمہ ہے، دوسرا مدینہ رسول ہے۔
یاجوج ماجوج ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکے، دجال شہر مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور مدینہ الرسول میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ عرض کی حضور ان کی حفاظت کون کرے گا؟ فرمایا اللہ فرشتوں کو بھیج کر ان دونوں شہروں کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ بھی مکہ المکرمہ کا اعزاز حاصل کہ یہاں دجال داخل نہیں ہو سکے۔ اللہ اکبر، اللہ نے مکہ المکرمہ کو اعزاز دیا ہے۔ اللہ اکبر، اور 24 گھنٹے دن اور رات 24 گھنٹے بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں، نماز کا وقفہ ہوتا ہے، پھر طواف شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ ذکر خدا کہاں ہے؟ وہ مکہ المکرمہ میں ہو رہا ہے۔ 2000 میل سفر کر کے لبیک اللہم لبیک کی صدا دیتے، صدا دیتے۔ اللہ، ہم سفر کرتے ہیں، یہاں سے لاہور جائیں، ملتان جائیں، کسی اور ملک جائیں، کسی ملک بھی جائیں گے، یہ تو کریں گے نا ہم فلاں ملک جا رہے ہیں، کسی بھی ملک جائیں نیت کریں، نیت کا ثواب نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، اور یہ نیت کر کے جائیں بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں جو ہے ہر لمحے ہر قدم میں اللہ ہمیں نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ شہر مکہ کا اعزاز حاصل ہے کہ بیت اللہ کا ارادہ کر کے نیت کر کے سفر کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں جانے کی نیت کرنے ثواب نہیں ہے، صرف سفر ہے، جبکہ بیت اللہ کا ارادہ نیت کر کے سفر کیا جائے وہاں ثواب بھی ہے، اور اللہ جو ہے نیکیاں بھی عطا کرتا ہے۔ یہ مکہ المکرمہ کا اعزاز حاصل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فرمایا مکہ المکرمہ میں، خصوصاً حرمین شریفین میں، حرم عقاب میں فرمایا لڑنا حرام ہے، جھگڑنا حرام ہے، وہاں کے پرندوں کو نقصان دینا حرام ہے، جانوروں کو مارنا حرام ہے۔ یہ اعزاز کس کا ہے؟ مکہ المکرمہ کا، مکہ المکرمہ کا۔ تو یہ اعزازات اللہ نے شہر مکہ کو عطا کیے۔ اب خوش نصیب حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے، ہمیں اللہ حج عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمرہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو شہر مکہ کی اعزازات ہیں، جیسے عرض کر رہا تھا سب سے بڑا اعزاز ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ شہر مکہ میں رہتے ہیں، اللہ اس وجہ سے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے، اور جس شہر کی قسم خود احکم الحاکمین اللہ کھا لیتا ہے تو اس کا اعزاز، اس کا مقام ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ شہر مکہ وہ مقدس شہر ہے، اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ اس شہر میں جو ہے وہ بنایا، تمام کے تمام وہ زمین اللہ کی ہے، لیکن جو ہے شہر مکہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جیسے دنوں میں افضل دن جمعے کا ہے، مہینوں میں افضل مہینہ رمضان شریف کا ہے، راتوں میں افضل رات مقدس رات لیلۃ القدر کی ہے، اور شہروں میں سب سے افضل شہر ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، وہ مکہ المکرمہ ہے، سب سے مقدس شہر ہے، سب سے اعلیٰ شہر ہے۔ اللہ نے شہر مکہ کو جو اعزازات دیے ہیں، اس شہر مکہ کا وہ خاصہ ہے، کسی اور شہر کو اللہ نے اعزازات نہیں دیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل ہمیں بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، جو خوش نصیب جا رہے ہیں رب لم یزل ان کی بھی حاضر جو ہے وہ قبول فرمائے۔